अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो लोग मुझसे अपने हॉरर वाक़ये शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप लोग मुझे डीएम कर अपनी स्टोरीज बता सकते हैं। पहाड़ और सहरा ये अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए हैं। बहुत सी मखलूक़ात का ये मस्कन भी है। कभी सर्दियों की रातों में पहाड़ों में गाड़ी रोककर गाड़ी से नीचे उतरकर इस खामोशी को महसूस करें। आपको लगेगा कि अभी अभी यहाँ चहल पहल थी जो आपके आ जाने से रुक गई, जैसे सब खामोश हो गए हैं और आपके जाने के मुंतज़िर, और आपके जाने के बाद सब मामूल पर आ जाएंगे। कभी गर्मियों की चांदनी रातों में सहरा में जाएं, वहाँ पड़ाव करें। रात के किसी पहर आपको लोगों के बोलने की आवाज़ या ज़ेवरात या लोहे की आवाज़, जर्दे की खुशबू या कुछ अजीब सा एहसास, इनमें से कुछ न कुछ आपको देखने सुनने को लाज़मी मिलेगा। मेरे साथ इस अमलियात की फील्ड में आने से पहले भी बहुत से वाक़यात पेश आते रहे हैं। इनमें से एक वाक़या आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा क्लास फेलो जाफ़र, इसने 2004 में खैबर कार ली। इन दोनों पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस आम हो चुकी थी। सुबह के वक्त मुझे इसकी कॉल आई कि तैयार रहो, मौसम बारिश वाला है, शहर के साथ सहरा भी चल रहे हैं। हम दोनों इस वक्त ग्रेजुएशन कर चुके थे। खैर कुछ देर तक वो अपने 3 कज़न के हमरा हमारे पास था। नाश्ता चाय से फारिग होकर हम रवाना हो गए। मौसम सर्द था। दिसंबर की बेमौसमी बारिश ने और भी ज़्यादा सर्दी में इजाफा कर दिया था। हमारे शहर से बाहर जनूब की तरफ निकलते ही रेगिस्तान के टीले शुरू हो जाते हैं। हम जिस इलाके की तरफ जाने लगे थे, इस इलाके का नाम जाम सहरा है। हम जब पहली मर्तबा वहाँ जा रहे थे तो यही पाया था कि रास्ता तो मालूम नहीं, मगर पूछते पूछते हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जाफ़र की मालूमात के मुताबिक जाम सहरा में हूद बलोच सस्सी पन्नों की औलाद रहती है और आज भी इनका ज़रिया ऊँट है जिनकी वो परवरिश करते हैं और उनका मिल्क शहर ट्रांसफ़र करते हैं। जाम सहरा शहर से तकरीबन 50 मील दूर बिल्कुल टीलों में छुपा हुआ है। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी और तेज़ हवा भी गाड़ी के शीशे चढ़ाए हीटर की गर्म हवा से महफूज होते। हम काफ़ी बातों ही बातों में मसरूफ़ थे। सड़क सुनसान थी, इर्द गिर्द बस टीलों के इलाके, कोई दरख्त या कोई आबादी ना थी। सफ़र जारी था कि आगे आर्मी की चेक पोस्ट आ गई। आगे रास्ता बंद था, जबकि पोस्ट पर मौजूद आर्मी के जवान ने हमें रोक लिया और इस बरसी बारिश और मौसम में इधर जाने की वजह पूछी और कहा कि आगे बॉर्डर एरिया है और यहाँ से जाना मना है। हमने बताया कि हमने जाम सहरा जाना है। इसने बताया कि जाम सहरा जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ आए। इसने कहा कि वापस जाएं और 6-7 किलोमीटर बाद बाएं साइड है एक कच्ची सड़क मुड़ेगी, वो सीधा जाम सहरा जाती है। हमने शुक्रिया कहकर गाड़ी वापस मोड़ दी। अब सारी तवज्जो सड़क की बाईं तरफ थी। बारिश तेज हो चुकी थी। गाड़ी का वाइपर बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद हम जाम सहरा जाने वाली सड़क के मोड़ तक पहुंच चुके थे। गाड़ी को सड़क से कच्ची सड़क पर जैसे जाफ़र ने उतारा, इसका एक कज़न शाह नवाज बोला, ये रेतीला और कच्चा रास्ता है, गाड़ी आसानी से ये रास्ता तय कर पाएगी। जाफ़र ने सर हिलाते हुए कहा कि बड़ी आसानी से कर लेगी, नहीं तो तुम साथ हो ही, जहाँ रुक जाएगी तुम धक्का लगा देना। यूं ही गपशप में सफ़र जारी रहा। कहीं मोड़ आए जहाँ रास्ता 2 या 3 सिमत जा रहा था और समझ नहीं आती थी कि किधर मुड़े, या इस वीरान और इस मौसम में कि इंसान जो दूर कोई परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था कि किसी से सही सिमत पूछें। बस सड़क के अंदाजे से गाड़ी इसी सिमत लगाते थे। बारिश की वजह से रेतीली ज़मीन सड़क से भी ज़्यादा हमवार और मजबूत हो चुकी थी। गाड़ी की स्पीड बारिश की वजह से नॉर्मल थी। जाफ़र की मालूमात के मुताबिक इस बस जाम सहरा गाँव आने ही वाला है। आप में से जो लोग रेतीले इलाके सफ़र कर चुके हैं
یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی 100 میٹرز تک بھی بعض اوقات پھیلی ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ جہاز بھی وہاں اتار دیے تو نہیں ٹوٹنی۔ ہم دوسرا روڈ کراس کر چکے تھے۔ بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے، سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سمت پڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں سمت موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی بازار میں۔ دکانیں کھلی تھی مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔ دکان سادہ سی تھی۔ ایک لمبا آدمی دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جعفر نے کہا، چاچا یہ جام سیرا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا، نہیں وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آگے ہے۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں دیکھنے پر پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی کی ہیں اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے تھے اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئی۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا، یار رک کر چائے ہی پی لیتے ہیں۔ جعفر نے کہا، بس منزل پاس ہے وہیں پئیں گے۔ آگے 2 رستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئی جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکان کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پر پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھی طرح سے ایک ہی بار کیوں نہ رستہ سمجھ لیں۔ جعفر نے گاڑی اس دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنا کام میں مصروف جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے مسکراہٹ سے سلام کا جواب دے کر کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر کھا کر تم واپس آ گئے، اس لیے اشارہ کر دیا تھا مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب بھی ہے اور ہم نے واپس بھی جانا ہوگا، تو آپ رستہ سمجھا دیں۔ تو وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اپنا دائیں موڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا، مگر سیدھا تو کوئی راستہ نہیں جا رہا۔ تو وہ بولے، جا رہا ہے مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ اب۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپسی گاڑی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستے پر ہو لیے۔ آگے روڈ شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے گھروں پر مشتمل جام صحرا بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جام صحرا پہنچ گئے تھے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھوپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے۔ جام صحرا والے بہت مہمان نواز تھے۔ کافی لوگ ہمیں آ کر ملے۔ ہمیں اونٹ کے گوشت کا کھانا کھلایا گیا۔ کھانا سادہ تھا مگر مزیدار تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کیونکہ وہ چائے نہیں پیتے۔ ہم سب نے بہت گپے لگائے۔ عصر ہونے والی تھی۔ ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا،
آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رکھیں گے۔ سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی۔ آج کی چائے ادھار رہی، مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے وہاں سے تو لازمی مل جائے گی نا۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سی بازار؟ میں نے کہا، وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے روڈ کی شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 رستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا ایک دکان بھی نہیں ہے، سنسان جگہ ہے وہ۔ بلکہ اس جگہ سے گزرتے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے یہاں اس جگہ کو بھاری ایسے بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ نہیں، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے رہے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے حیرانی پریشانی سے ان کو سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جام صحرا آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر، تم گاڑی روکنا بازار میں، چائے پی کر ہی جاؤں گا میں یہاں سے۔ عجیب سی کیفیت میں ہم روڈ تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی، اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات چھوٹی ہوئی کہ منتظر ٹیلا آئے اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کے بریک لگا دیے۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی تو بولتی ہی بند تھی۔ میں حیران و پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی، بازار میں اور دکانیں دکھائی تھی، بازار میں اور دکانیں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ شاہ نواز نے گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو۔ سب نے شاہ نواز کو دیکھ کر ادھر دیکھا جہاں شاہ نواز نے اشارہ کیا تھا۔ شاہ نواز کی سائڈ پر باہر سڑک کے ساتھ ٹیلے پر سفید کپڑا بچھا تھا، اور اس پر چائے کی کیتلی اور کپ پڑے تھے۔ جعفر نے گاڑی کو اسپیڈ دے دی تھی۔ ہم مڑ مڑ کے واپس دیکھ رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے پیچھے شیشے پر دھندلاہٹ بہت زیادہ تھی، اس لیے پیچھے کا منظر دیکھنا ناممکن تھا۔ وہ راستہ کیسے طے پایا، روڈ کیسے گزرا، کب ریتلی زمین ختم ہوئی اور پکی سڑک شروع ہوئی، کوئی اندازہ نہ تھا۔ بس یہی دعا تھی کہ اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ پکی سڑک پر آ کر جعفر نے گاڑی کی اسپیڈ بہت حد تک بڑھا دی تھی۔ شہر آ کر ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصہ یہ واقعہ دماغ میں اپنا خوف پیدا کرتا رہا، بعد میں بس واقعے کی حد تک اور یاد بن کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے جعفر اپنی فیملی کے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ کھانا کھا کر چائے پیتے ہوئے میں نے کہا، یار تیری خیبر اور جام صحرا بہت یاد آتا ہے، اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔